اس کہانی کے راوی ہیں قاسم رحمان ہری پور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، اس کہانی کا نام ہی بھیانک سزا ہے، اور شاید یہ بھیانک سزا ہی تھی جو ان دو میاں بیوی کو ملی۔ کیا سزا ملی، یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو سنیے۔ شام کے ملگجی اندھیرے کو رات کی دیوی تھپکیاں دیتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میری گاڑی بہت سلو اسپیڈ سے وحشت ناک پگڈنڈیوں سے گزر رہی تھی۔ راستہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پہلو میں میری خوبصورت جوان سال محبوب بیوی بیٹھی درد سے کرا رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے، لیکن اس منحوس راستے میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میری بیوی تانیہ کی پریگننسی کے آخری ایام تھے، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ ولادت کا وقت قریب ہے، کیونکہ تانیہ درد کی شدت سے تقریباً کرا رہی تھی۔ کیسی یہ بے بسی تھی۔ میں فطرتاً وہ انسان ہوں کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو تڑپ اٹھتا ہوں، مگر آج میں خود اپنی زندگی کے متعلق تکلیف میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میری اور تانیہ کی شادی لو میرج سے ہوئی تھی، جس پر ہمارے گھر والے ہم سے تقریباً ناراض ہی تھے۔ انہوں نے ہماری ضد کے آگے ہتھیار پھینک کر ہماری شادی کروائی تھی۔ میں اور تانیہ سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ شادی کے بعد میری امی کا تانیہ کے ساتھ رویہ روایتی سانس سے بھی بڑھ کر سخت تھا۔ تانیہ کی ہر بات پر میری امی ناک بھون چڑھاتی رہتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک تانیہ لوگوں کی بیل کی طرح کام کرتی رہتی، لیکن میرے گھر والے تانیہ کی ہر بات ہر کام میں نقص نکالتے، اسے برا بھلا کہتے اور طرح طرح کے نفرت اور حقارت آمیز القابات سے نوازتے رہتے۔ تانیہ ہر بات میری وجہ سے برداشت کرتی، اور کسی صورت بھی وہ مجھ سے کوئی شکایت نہ کرتی، اور نہ ہی میری امی کے سلوک کا مجھے کوئی تانا دیتی، بلکہ ہر بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتی اور مجھے بھی برداشت کرنے کی تلقین کرتی۔ میرے گھر والوں کی طرح تانیہ کی فیملی بھی مجھے اپنا پسندیدہ داماد نہیں سمجھتی تھی۔ جب تانیہ کو چھوڑنے کے لیے میں اس کے گھر جاتا تو تانیہ کی امی کبھی مجھے مروتاً بیٹھنے کا بھی نہیں پوچھتی۔ اگر انہیں یہ خوف نہ ہوتا کہ تانیہ خودکشی کر لے گی یا میرے ساتھ بھاگ کر ان کی عزت کو داغدار کر دے گی تو وہ کبھی بھی ہماری شادی نہ ہونے دیتی۔ نہ جانے انہیں مجھ میں کیا عیب دکھتا تھا۔ جب کبھی میں تانیہ کے گھر رک جاتا تو میرے سامنے وہ تانیہ سے کریت کر پوچھتی، تانیہ تمہارے سسرال والے تم سے بہت کام کرواتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں لات مارا ہو ایسے سسرال والوں کو، خدا کی قسم ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کی باتوں سے میں خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ تانیہ کی محبت میں کر بھی کیا سکتا تھا، وہ تو میرے لیے دل و جان سے بھی بڑھ کر تھی، اور اسی وجہ سے میں سب کی باتوں کو برداشت کرتا اور ماتھے پر بل نہ ڈالتا کہ کہیں میری وجہ سے تانیہ ٹینشن میں نہ آ جائے۔ اگر 2 سال سے ہماری شادی قائم تھی تو میرے اور تانیہ کی برداشت کی وجہ سے ہی قائم تھی۔ یہ 2 سال ہماری زندگی کے بدترین سال تھے۔ تیسرے سال ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ شادی کے 3 برس گزر جانے کے باوجود ہماری کوئی اولاد نہ تھی، اور اب میرے گھر والوں کو ایک وارث چاہیے تھا۔ بچے کی خواہش تو مجھے اور تانیہ کو بھی تھی، لیکن امی کا مطالبہ پورا کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اب اس منحوس ماری تانیہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملنے والی، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ و عجیب بات تو یہ تھی کہ نائلہ آنٹی یعنی تانیہ کی امی بھی تانیہ کو یہی سبق پڑھاتی تھی کہ تانیہ کو مجھ سے طلاق لے لینی چاہیے، کیونکہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ ان حالات نے ہم دونوں میاں بیوی کو چکرا کر رکھ دیا۔ انہی ٹینشن کے دنوں تانیہ نے مجھ سے کہا، جواد ہمیں اودھے لال شنکر کے دربار میں جانا چاہیے، وہاں سے کوئی نامراد ہو کر واپس نہیں آتا۔ تانیہ کی بات سن کر میں حیرت و غصے سے بولا، تانیہ میں ایسی توہمات پر یقین نہیں کرتا۔ جب ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو ہمیں مل جائے گی، اور مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ جواد پھر بھی تم سوچ لو، تانیہ نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات فوراً کاٹ دی۔ تانیہ ایسا ناممکن ہے، تم یہ بات اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دو۔ یہ سن کر تانیہ کا موڈ آف ہو گیا اور وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے سو گئی۔
یہ فرسٹ ٹائم ہمارے درمیان بحث ہوئی تھی اور مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد تانیہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی اور میں اس کو چھوڑنے اس کے ساتھ کیا۔ ہم جیسے ہی تانیہ کے گھر میں داخل ہوئے، اس کی امی بولی، تانیہ بیٹا، شکر ہے تم آ گئی، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے اور تمہاری یاد بھی آ رہی تھی۔ ایسی کیا ضروری باتیں کرنی ہے امی جان آپ نے؟ تانیہ میرے ہمراہ اپنی امی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ بیٹو یہاں، نائلہ آنٹی نے تانیہ سے کہا، اور مجھے یوں اگنور کر دیا گیا جیسے میں وہاں پر ہو ہی نہیں۔ برا تو مجھے لگا، لیکن میں تانیہ کی خاطر برداشت کر گیا۔ وہ بولی، بیٹا مجھ سے تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ اب دیکھا نہیں جاتا۔ سسرال والوں نے تم پر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے شوہر کو تمہارا بالکل خیال نہیں۔ تم خود پر نظر ڈالو، کتنی خوبصورت ہو، تمہارے ایک اشارے پر قوارے لڑکوں کی لائن لگ جائے گی۔ تمہارے شوہر میں جو کمی ہے وہ کسی صورت دور نہیں ہو سکتی، اور پھر تم اولاد سے محروم رہو گی۔ میرے پاس کئی لڑکوں کی تصویر ہے جو کہ اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لو اور درد بھری پریشان کن زندگی سے نجات حاصل کر لو۔ میرے لیے لڑکوں کی تصویریں؟ تانیہ نہ سمجھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ امی کیا مطلب؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری شادی کے لیے، نائلہ آنٹی نے ایسے الفاظ بہت نارمل لہجے میں کہے۔ واٹ ربش، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ تانیہ میری بیوی ہے اور آپ اس کے لیے لڑکے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ غصے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، لیکن نائلہ آنٹی پر میری باتوں کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا، اور وہ پرسکون لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تانیہ آج تمہاری بیوی ہے، کل نہیں ہوگی۔ میں نے تو سرے سے ہی اس شادی کو مانا ہی نہیں، کیونکہ مجھے روز اول سے ہی پتا تھا کہ میری بچی تم جیسے جاہل لوگوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اور اب تانیہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم جیسے کھوکھلے مرد کے ساتھ رہ کر اسے سوائے تکلیفوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ ان کی تلخ باتیں مجھے اندر تک سلگا گئی۔ میں اس وقت ان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور تانیہ کو کلائی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس ماں پر حیرت ہو رہی تھی جو اپنی بیٹی کا گھر خود برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تانیہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں اس وقت آندھیاں سی چل رہی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے تانیہ سے پوچھا، اودے لال شنکر کا دربار کہاں ہے اور کون سی جگہ پر ہے؟ اس وقت تانیہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت و خوشی سے دیکھا اور بولی، تم جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا بالکل، لیکن تم پہلے یہ رونا دھونا بند کرو پلیز۔ تانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور مجھے راستہ سمجھانے لگی۔ دربار میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ چڑھاوے چڑھا رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے۔ میں نے بھی 1000 کا چڑھاوا چڑھایا اور تانیہ نے وہاں دعا کی اور کوئی منت مانگی اور دربار سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر کھائی۔ پھر میں اور تانیہ واپس آ گئے۔ گھر میں میری امی نے شور مچایا ہوا تھا، لو جی، اب ان لوگوں کو سیر سپٹوں کی بڑی ہوئی ہے، گھر کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں، اب میں ان بڈھی ہڈیوں سے اس گھر کے کام کروں گی؟ ایک بیٹا خدا نے دیا اور وہ بھی جورو کا غلام۔ میں امی کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا اور تانیہ جلدی جلدی سارا کام سمیٹنے لگی۔ 2 دن بعد پورے گھر میں ایسی ہی بوریت چھائی رہی۔ آفس سے گھر واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے وقت کا پہیہ چلتا رہا اور پھر دوسرے ماہ تانیہ نے خوشخبری سنا ڈالی، جسے سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی کا چڑچڑاپن 9-2-11 ہو گیا اور میری شادی شدہ بہن آمنہ بھی فوراً ہمارے ہاں آ گئی۔ وہ تانیہ جس کو ہر پل جلی کٹی سنائی جاتی تھی، کام چور، ہر حرام جیسے خطابات سے نوازا جاتا، اب اسی تانیہ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ امی اس کو بستر سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دیتی۔ زندگی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ میرا اور تانیہ کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اس لیے یہ بنا کسی کی پرواہ کیے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور برے وقت کا ایک ایک پل صدیوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے 3 برس کیسے گزر گئے تھے یہ ہم اور ہمارا خدا ہی جان سکتا ہے، لیکن
خوشی کے وہ ایام بہت تیز رفتاری سے گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے بچے کو گود میں کھلانے کے کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور سارے خاندان والے تانیہ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دن تانیہ نے مجھ سے کہا، جواد، میں ایک مرتبہ پھر عہدے لال شنکر کے دربار میں جانا چاہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تانیہ، ہم ولادت کے بعد چلے جائیں گے۔ نہیں، میں آج ہی جانا چاہتی ہوں جواد، پلیز میری بات مان لو، دربار یہاں سے زیادہ دور تو ہے نہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری خزاں رسیدہ زندگی میں یہ جو بہار کے پھول نئی کوپلوں کی مانند پھوٹے ہیں، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ ان کے دربار میں ایک مرتبہ پھر حاضری دینا چاہتی ہوں، پلیز۔ تانیہ متجنانہ لہجے میں مجھے مسلسل جانے پر فورس کر رہی تھی اور میں بھی اب اس کی باتوں کے آگے بے بس ہو گیا اور اس کی بات مان لی۔ لیکن جب امی کو پتہ چلا تو انہوں نے تھوڑا سا ہنگامہ کیا، لیکن بعد میں مان گئیں اور ہم دربار میں چلے گئے۔ وہاں پہلے کی طرح تانیہ نے وہاں کی مٹی کھائی، پھر اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے منت مانگی۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے اس وقت عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا آگے گئے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شام سے پہلے پہلے رات کا سما ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں خوف زدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن تانیہ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے عہدے لال شنکر کا دربار آگے تھا اور شہر کو جانے کے لیے 2 راستے نکلتے تھے جو کہ ایک ساتھ دائیں بائیں واقع تھے۔ بائیں راستے میں جنوب کی طرف موڑ کاٹتے ہوئے راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا اور دائیں جانب جانے سے جنگل کی حدود شروع ہوتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی اور ساتھ میں تانیہ کو بھی دلاسا دے رہا تھا، اس لیے راستے کا پتہ نہ چلا اور میں نے غلطی سے گاڑی دائیں جانب موڑ لی اور ہم جنگل کی حدود میں جب کافی آگے نکل آئے تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بری طرح سے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ راستے میں تانیہ کی کنڈیشن بہت نازک ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، تاہم میں بہت سلو اسپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کہیں آبادی نظر آ جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہماری گاڑی جنگل کراس کر کے ایک بہت وسیع قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ قبرستان کے ارد گرد ٹنڈ منڈ درختوں اور جھاڑیوں کی بہت تعداد تھی، باقی سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قبرستان میں ایک طرف عجیب سی ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تانیہ کی طبیعت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے قبرستان میں سوکھے پتوں کا انبار پڑا ہوا تھا۔ اچانک میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا غالباً وہ کوئی انسان یا جانور تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس لیے روکی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ انسان ہی ہو اور ہماری کوئی مدد کر سکے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس انسان کو دیکھ لیا، وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے ڈھیلا سبز رنگ کا کوٹ نما لباس پہن رکھا تھا اور کمر تک آتے ہوئے اس کے بال ہوا کی دوش پر لہرا کر اس کے چہرے کے ساتھ اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ وہ میری گاڑی کے پاس آئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اپنی بیوی کو سنبھالو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز ہپنوٹائز کر دینے والی تھی۔ اس وقت میں نے کسی معمول کی طرح تانیہ کو سہارا دیا اور اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ صرف 2 منٹ کا راستہ تھا۔ قبرستان کو عبور کرنے کے بعد ایک جھوپڑی تھی اور وہ عورت تانیہ کو لے کر اس جھوپڑی میں چلی گئی اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ میں باہر کیا بلکہ اس وحشت ناک قبرستان میں کھڑا تھا۔ قبرستان میں کہیں قبروں کے کتبے گرے ہوئے تھے اور کہیں قبروں کے آس پاس نیم اور شیشم کے تناور درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت باہر آئی اور مجھے اندر جھوپڑی میں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس جھوپڑی میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف کچھ برتنوں کے ساتھ مٹی کا ایک چولہا بنا ہوا تھا اور اس کے دائیں جانب پانی کے لیے ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ چارپائی پر تانیہ مدہوشی کی حالت میں آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا منا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو آغوش میں بھر لیا۔ وہ مسلسل آنکھیں بنا جھپکے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس نومولود بچے پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس بچے نے آنکھیں بند کر لی۔ اس عورت کی کوئل جیسی آواز جھوپڑی میں گونجی، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، براہ کرم دوسری چارپائی پر دراز ہو جائیے اور سو جائیے۔ نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ میں نے ایک معمول کی طرح اس کی بات مان لی
और चारपाई पर लेट गया। नींद की देवी जल्द ही मुझ पर मेहरबान हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। तानिया चारपाई पर अभी तक सो रही थी। इस औरत और मेरे बच्चे का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैंने अपने आसपास देखा। मेरे तकिए के नीचे एक कागज पड़ा हुआ था जिसका थोड़ा सा सिरा तकिए के बाहर भी था। मैंने वो फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और इसको खोलकर पढ़ने लगा। बहुत खुशखंद करके लिखा गया था, जवाद, तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ और इस वीरान और सुनसान जगह पर मेरा क्या काम। तुम्हारे दिमाग में तो रात को भी ये सवाल आ रहे थे, लेकिन रात को मैंने अपने इल्म के सहर से तुम्हारे दिमाग को सुन कर दिया था। मेरी दास्तान बहुत दुखी है, लेकिन ज़्यादा तवील नहीं। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई और 20 साल तक सिवाय खुशियों और मुसर्रतों के मेरी ज़िंदगी में कुछ ना था। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हाशिर के साथ हो गई। शादी के कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ। हाशिर ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और ये सब देखते हुए मैंने अपनी कलाई काट कर खुदकुशी कर ली। मुझे एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसको मैं अपने साथ रूहों की दुनिया में लेकर जा सकूं। कई बरस गुजर गए और मैंने इन सालों में कई बच्चों को हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा नेकी की ताकतें मेरे और मेरे मकसद के बीच हाइल हो जाती थी। लेकिन तुम्हारे बच्चे को ले जाने की इजाज़त मुझे नेकी की ताकतों ने दे दी। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बच्चे के लिए तुमने और तुम्हारी बीवी ने कभी खुदा के सामने फरियाद नहीं की, बल्कि इस ढोंगी औधे लाल शंकर के दरबार गए, जो मरने के बाद भी लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालकर दोनों हाथों से लूट रहा है। खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुमने इस ढोंगी से मदद मांगी, लेकिन खुदा ने तुम्हारी इस गायबाना हरकत को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हें खुश किया। लेकिन तुमने इसको भी इस ढोंगी औधे लाल शंकर की ताकतों का करिश्मा जाना, और तुम्हारी सज़ा खुदा ने यह तजवीज़ की है कि तुम कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे, और यही मकाफाती अमल है। आगे सगवा खाली था। मेरी आंखों से आंसू गिर कर इस सफ़े को भिगो रहे थे। तानिया भी इस वक्त तक उठ चुकी थी। इसने भी यह सफ़ा पढ़ लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। तकदीर ने हमें ऐसी भयानक सज़ा दी थी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम वहाँ से वापस घर गए। रास्ता तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। अम्मी से कुछ भी छुपाना बेकार था, लिहाजा अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया और अम्मी सब्र का घूंट भर कर रह गई। लेकिन अगले साल में अल्लाह ताला ने हमें 2 जुड़वा बेटों से नवाज दिया, क्योंकि इस बार हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि जो मांगना है खुद अल्लाह से मांगे, क्योंकि हमारे कुछ मांगने से अल्लाह नाराज़ नहीं बल्कि खुश होता है और हमारी जायज़ हाजात और दुआओं को दुरुस्त वक्त पर ज़रूर पूरा करता है। लेकिन शर्त यह है कि दिल में कोई शक ना हो। कल्बी लगाव के साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वो यकीनन दुआएं कबूल करता है और बेशक वही दुआएं कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस्लाम के सही तौर तरीके अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।